وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني. ممبر رسول پر تشریف فرما مشائخ اعظام علماء ذوی الاحتشام حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. احمدک یا اللہ واصلی واسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. محبت کے ساتھ نبی آل نبی پر درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. مختصر وقت میں اپنی بات کو آپ تک رکھ کر انشاءاللہ گفتگو کو ختم کر دوں گا. آپ نے ابھی ماضی قریب میں مرکزی دارالافتاء کے فتوے کے متعلق بہت سارے شور و شغب اور واویلے کو سنا ہوگا. سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا. مگر آئیے میں بتاؤں، جو سرکار تاج شریعت کا موقف ہے وہ موقف اوپر تک جائیں، وہی موقف اعلیٰ حضرت کا ہے، وہی موقف تابعین کا ہے، وہی موقف ائمہ مجتہدین کا ہے. تصویر سازی، فوٹو کھینچنا کھچوانا، تصویر سازی یہ پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہی رہے گی. میں ان کی تائید چاہتا ہوں. اور قرآن کی آیت کریمہ اللہ فرماتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا اور آخرت میں. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اٹھائیے ذرا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تفسیر، جس کے راوی حضرت اکرمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں ایذا دینے والوں سے مراد کون ہے؟ کہا ہم الذین یصنعون الصور. اس سے مراد وہ ہے جو تصویریں کھینچتے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، تصویر سازی کیا کرتے ہیں. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی بیوی، میری اور آپ کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی حدیث کو امام بخاری نے بھی لیا ہے، امام مسلم نے بھی لیا ہے، مگر الفاظ امام مسلم کے ہیں. فرماتی ہے دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقد سترت صحبۃ لی بقرام فیہ تماثیل فلما رآہ ہتکہ وتلفن وجہہ وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا عند اللہ تبارک وتعالی یوم القیامت الذین یضاہون بخلق اللہ تبارک وتعالی فقطعناہ فجعلنا منہ وسادۃ او وسادتین. ام المومنین فرماتی ہے مختلف حدیث کے الفاظ ہے. سرکار نے ایک دن سفر سے تشریف لائے. ام المومنین فرماتی ہے ایک دن آقا میرے پاس آئے تو آقا کریم علیہ السلام کے آنے سے پہلے میں نے اپنی طاق کو ایک پردے سے بند کیا تھا. اس میں تصویریں تھی، اس میں تصویر تھی. آقا کریم علیہ السلام کی جب نظر پڑی میرے نبی نے اس کو پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے. جو ناگواری کے آثار تھے سرکار نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. اور اس کے بعد آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتا ہے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ سخت عذاب کن کو ہوگا؟ ان کو ہوگا جو اللہ کی تخلیق جیسی اللہ کی تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. اللہ خالق ہے، اللہ تصویر بنانے والا ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام. اللہ رب العزت کی اس تخلیق کی مشابہت کرتے ہیں. فرمایا ان کو قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ہوگا. آقا کریم علیہ السلام کی بیوی ہماری ماں ام المومنین فرماتی ہے جب میں نے سرکار کی ناراضگی کو دیکھا فقطعناہ، میں نے اس پردے کو کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد اس کے دو تکیے بنا لیے، صورت کو مس کر دیا گیا ہے. اب آئیے ذرا آگے بڑھتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں جن سے تصویر کی حرمت ثابت ہوتی ہے. آج ایک واویلا مچایا جا رہا ہے. حرمت کا مسئلہ، تصویر کی حرمت کا مسئلہ مختلف بھی ہے. فلاں نے اختلاف کر دیا ہے، فلاں نے اختلاف کر دیا ہے. میں ڈنکی کی چوٹ پر اپنے ان بزرگوں کے قدم
घूम कर कहता हूँ, तस्वीर का मसला न कभी मुख्तलफ भी था और न आज है। तुम्हारा सहनो दिमाग इख्तिलाफ पैदा करके इस मसले की हुर्मत को आसानी में बदल नहीं सकता, जवाज की तरफ ले जा नहीं सकता जो ताजुश शरीया ने पैगाम दिया है और उनसे पहले जो आला हजरत ने अताल कदीर फी हुक्म तस्वीर में दिया है वही मौकिफ हक है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको मानते हैं। अब आइए जरा आगे बढ़ते हैं। बात ये चल रही है कि ये मसला मुख्तलफ ही है। हमने कहा कभी मुख्तलफ ही रहा नहीं और ना है। कुछ लोगों ने इसका जवाब साबित करने के लिए ये कह दिया तस्वीर हमारे नजदीक हराम तो है मगर जरूरत का तहक्कुक हो गया है। मैंने कहा अपनी तहकीक को अपने पास रखो, इसलिए कि तुम्हारी तहकीक में हमेशा इख्तिलाफ होता रहता है। कभी तुम मदनी चैनल के बारे में कहते हो, उसको देखना निहायत मुस्तहसन है। मैं पूछना चाहता हूँ इस्तेहसान की हद तो फर्ज पर जाकर रुकती है, तो क्या तुम्हारे नजदीक मदनी चैनल का देखना ये फर्ज हो गया? इसको फर्ज के दर्जे में रखते हो। हम ऐसों की तहकीकें नहीं मानते, हम तहकीक ऐसे की मानते हैं जिसकी तहकीक में खुलूस भी होता है, जिसकी तहकीक में तकवा भी होता है, जिसकी तहकीक में सलाह भी होती है, जिसकी तहकीक में फलाह भी होती है। हम उस ताजुश शरीया की तहकीक को सामने रख के आगे चल रहे हैं जो मर्तबे इमाम आजम है। वो इमाम आजम जिसका आलम ये था जब कोई मसला हल नहीं होता था 40 बार कुरान पाक के खत्मात करने के बाद जब मसला लेकर बैठते थे अल्लाह ताला मसले का हल फरमा दिया करता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइएगा, मैं दो इस्तिदलाल की बात करता हूं। दूसरा इस्तिदलाल ये किया गया जो कल तक टीवी और मूवी के बारे में कहते थे झूठ के खिलाफ जंग जारी रहेगी, गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी, टीवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी, मूवी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। मैंने कहा भैया कभी ये भी तो कह दो देवबंदियों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी ये भी तो कह दो बदअकीदा लोगों के खिलाफ जंग जारी रहेगी, कभी चैनलों पर बैठकर ये भी कह दो अशरफ अली के खिलाफ जंग जारी रहेगी, इस्माइल के खिलाफ जंग जारी रहेगी। ये कब बोलोगे? ये मसलहतें और हिकमतें मत निकालो। अगर तुम्हारे यहाँ नाम लेना आयब है तो बताओ आला हजरत ने 250 किताबें बदमज़हबा में लिखी है और नाम ले लेकर के रख किया है, तो तुम्हारी मसलहत सही है या आला हजरत की मसलहत सही है? तवज्जो फरमाइएगा, आगे देखें। इस्तेदलाल किया, किताब का नाम है टीवी मूवी। कल तक जो घरों से टीवियां निकालते थे आज वो कह रहे हैं 99 बदकिस्मती से 99% लोग टीवी में मुब्तला हैं। ये उनके जुमले हैं और ये इस्तेदलाल देखिए कितना मजबूत है। तस्वीर की हुर्मत के सिलसिले में हदीस एक जानिब जनाब तो फिर न जाने दर्जा इत्तिहाद पर फाइज है किस पर है मैं नहीं जानता, मगर कह रहे हैं 99% लोग इसमें आ गए हैं और आने के बाद कहते हैं 1% बचे भी हैं तो वो भी किसी तरीके से दूसरों के यहाँ जाकर के देख लेते हैं और अगर इतना ही नहीं तो का अखबार को देख लिया करते हैं। लिहाजा अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा फतावे रज़विया की 26वीं जिल्द के बारे में मैं उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ। 26वीं जिल्द है फतावे रज़विया की, उसका एक हवाला पेश कर रहा हूं। तासीम उम्मत का मसला अलग है, असबाब सित्ता का मसला अलग है। मेरे इमाम से ज्यादा असबाब सित्ता को समझने वाला कोई नहीं है, मगर फतावे रज़विया में आला हजरत फरमाते हैं मज़ामीर के बारे में कि मज़ामीर हराम है और हराम ही रहेगा। और फरमाया लोगों के जिसको आप म्यूजिक बोल सकते हैं फरमाया हराम है, हराम ही रहेगा। और लोगों के गुनाह में मुब्तला हो जाने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता। ये आला हजरत के जुमले हैं। फरमाया उनके मुब्तला होने से कोई गुनाह जायज नहीं हो जाता कि अगर गुनाह को जायज करार दे दोगे तो फिर शरीयत को जाहिल और फासिकों के हाथ में मंसूख कर देना लाजिम आएगा। हमें ऐसे जाहिलों की तहकीक नहीं चाहिए। और आगे बढ़ो। हाँ, एक निस्बत की बात आती है, बहुत पहले इख्तिलाफ चला था, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं निस्बतों का एहतराम करता हूँ, उनकी निस्बत हमारे सलाखों पर है, इसलिए कि निस्बतों से प्यार करने का मिजाज भी बरेली शरीफ ने हमें दिया है। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। मगर याद रखिएगा हजरत इमाम औज़ाई और
امام اعظم کا مناظرہ ہو رہا ہے, گفتگو ہو رہی ہے, مکہ شریف میں دونوں جمع ہے. ایک کہتے ہیں رفع یدین کیوں نہیں کرتا, دوسرے کہتے ہیں آپ کیوں کرتے ہیں. امام اوزاعی نے کہا حدیث ہے, حدیث کی سند بیان کی, ہم سے حدیث بیان کی زہری نے, وہ روایت کرتے ہیں سالم سے, وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے. امام اعظم نے کہا میرے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہے ہی نہیں, تو رفع یدین کروں کیسے. ذرا پوائنٹ پر آ رہا ہوں, عام دم برسر مطلب پر آپ ذرا خاص طور سے توجہ دیجیے گا. امام اعظم بھی اب سند پیش کر رہے ہیں. فرمایا ہمارے نزدیک رفع یدین نہ کرنے پر دلیل ہے. کہا مجھ سے حدیث بیان کی حضرت حماد نے, وہ روایت کرتے حضرت ابراہیم نخعی سے, وہ روایت کرتے علقمہ اسود سے, وہ روایت کرتے عبداللہ ابن مسعود سے. اب یہاں تک بات ہو گئی. امام اوزاعی چلال میں آئے, کہا دیکھو میں تمہارے سامنے زہری کی, عبداللہ ابن عمر اور سالم کی روایت سند پیش کر رہا ہوں اور تم ان کی بات کرتے ہو. تو امام اعظم نے جواب کا دیا تھا نسبتیں ہمارے سر کا تاج ہے. ارے ہم مسجدوں میں اپنے پیر کی چپل لے کر اس لیے نہیں جاتے, اس کو اللہ کے گھر سے نسبت ہو گئی ہے. ہم سادات سے اس لیے بھی پیار کرتے ہیں اور اسی لیے پیار کرتے ہیں کہ ان کو نسبت میرے مصطفیٰ کے در سے ہے, ہمیں نسبتوں کا احترام ہے. مگر آئیے امام اعظم نے کیا کہا. آپ نے فرمایا حضرت حماد جو ہے آپ کے امام زہری سے بڑے فقیہ ہے, حضرت ابراہیم جو ہے حضرت سالم سے بڑے فقیہ ہے, حضرت علقمہ اور اسود جو ہے یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بڑے فقیہ ہے. فرمایا لیسا بدون ابن عمر فی, فرمایا فقہ کے معاملے میں ان سے کم نہیں ہے. ایک کہا آپ نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا یہ الگ بات ہے کہ وہ صحابی رسول ہے, ان کی نسبتوں کا احترام ہے, مگر جہاں فقہ کی بات آئے گی اور کہا عبداللہ ہوا عبداللہ, عبداللہ تو عبداللہ ہے. ان کا عالم یہ ہے کہ نہ ان کی طرح عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن مسعود کی طرح نہ فقہ میں ہے, نہ قرات میں ہے, نہ دیگر چیزوں میں ہے. اور صحبت کا عالم یہ ہے کہ بچپن سے شہادت صحابیت رسول ان کو حاصل ہے. بات مکمل ہو گئی. اس مناظرے میں ہمیں ایک ذہن دیا ہے کہ تحقیق اپنی جگہ ہوتی ہے, نسبت اپنی جگہ ہوتی ہے. اب آئیے ذرا میں آپ سے عرض کرتا چلوں, سرکار تاج الشریعہ نے جن لوگوں نے یہ قیاس کیا تھا کہ آئینے پر قیاس کرو, پانی پر قیاس کرو, سرکار تاج الشریعہ نے سوالات قائم کیے ہیں. ان سوالات میں صرف 3 سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, بات سمجھ میں آ جائے گی. سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں کہ جو اس کو عکس آئینہ پر قیاس کرتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے پیچھے دیوار میں تصویر لگی ہے. اب اس تصویر پہ پردہ بھی نہیں ہے اور نماز پڑھنے والے کے سامنے شیشہ لگا ہے, آئینہ لگا ہے. یہ پیچھے کی تصویر شیشے میں چھپ رہی ہے, نظر آ رہی ہے. اب بتائیے نماز پڑھنے والی کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ نہیں؟ سمجھے میری بات کو آپ بتائیے. پیچھے لگی ہے مگر سامنے نظر آ رہی ہے, تو ہو گئی سامنے. تاج الشریعہ کہتے ہیں اب بتائے اگر مکروہ تحریمی ہے نماز تو وہی مان لیا جو ہم نے کہا. ایک بات اور آپ نے فرمائی, ٹی وی کے تعلق سے آپ نے کہا کہ صاحب اس میں وہ عکس آئینہ پر قیاس کر کے ہم اس کو جائز قرار دے رہے ہیں. تو سرکار تاج الشریعہ کہتے ہیں ایک آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوا, ٹی وی چالو کی, سامنے اس نے مان لیجئے یہی چینل لگا لیا بپا والا, اور لگانے کے بعد اس نے کھولنے کے بعد اب نیت باندھی, سامنے وہ تصویر ہے. اب بتائیے نماز مکروہ تحریمی ہوگی کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عکس آئینہ والا قیاس نسبتیں اپنی جگہ. یہ جملہ دونوں لے کر کے جانا, کل کوئی میرے اوپر یہ غبار اور اس طرح کا اعتراض یا کیچڑ اچھالنے کی کوشش نہ کرے. ہم نسبتوں سے پیار کرتے ہیں, مگر جب تحقیق کی بات آئے گی تو تحقیق کی بنیاد پر جس کے دلائل مضبوط ہوتے ہیں بات اسی کی مانی جاتی ہے. سرکار تاج الشریعہ کے دلائل مضبوط ہے. اعلیٰ حضرت نے اطال قدیر میں مسئلے کو واضح کیا اور فرمایا شک نہیں کہ تصویر حیوانی مجسم ہو, خامشدہ کپڑے پر ہو, دیوار پر ہو, دستی ہو یا عکسی, اسی معنی میں داخل ہے, یعنی وہ حرام ہے, یعنی وہ حرام ہے. اور جب حرام ہے تو یاد رکھنا سرکار تاج الشریعہ کے فتوے کے مطابق جو مرکزی دارالافتاء سے فتویٰ دیا گیا وہ غلط نہیں صحیح تھا, اور ہم بھی اس بات کے قائل ہیں. اور آپ تاج الشریعہ سے پیار کرتے ہیں, ان کی نسبتوں کا ادب و احترام رکھتے ہیں, تو یہاں سے پیغام لے کر کے جائیے گا. ہم اسی موقع پر ہیں کہ ٹی وی مولوی کے خلاف ہماری جنگ ہے اور جنگ رہے گی, اور انشاءاللہ الرحمن اس طریقے سے آخرت کو سنوارتے چلے جائیں گے. کاش میرے تاج الشریعہ کے فتوے پر سب نے عمل کیا ہوتا تو آج زمانے نے اس کو یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد. رشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. السلام علیکم. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.